شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 21ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج 21ویں دن کی دعا میں ہم آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے مانگنا کیا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا۔ اے میرے پروردگار، تو میرے لیے اس مہینے میں اپنی مرضی کے مطابق ایک دلیل اور ایک ایسا سامان کہ جو میرے لیے یقین کا باعث ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ اس مہینے میں تو نے اپنی مرضی کو ہمارے ساتھ شامل حال کر دیا ہے، کیونکہ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ہم تجھ سے لو لگائے ہیں سارے اعمال کو تیرے مطابق، تیرے رسول اور اہل بیت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ تیری مرضی کیا ہے، تیری مرضی کن چیزوں میں تھی۔ تو کوئی ایک ایسا راستہ یا ایک ایسی دلیل یا ایک ایسا سامان کہ جو ہمارے یقین کا باعث بنے، تو پروردگارہ اس مہینے میں ہمارے لیے قرار دے دینا تاکہ کم سے کم ہم ماہ رمضان میں اس یقین تک پہنچ جائیں کہ تو نے میرے اعمال کو قبول کر لیا ہے اور تیری مرضی ہمارے اعمال کے ساتھ شامل حال ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، اور اے میرے پروردگار قطعاً تو شیطان کو اس مہینے میں میرے اوپر ایسا مسلط نہ کر دینا کہ شیطان کے پاس کوئی راستہ بچ سکے، کیونکہ وہ آج راستے کی تلاش میں ہے، وہ ایک موقع ڈھونڈنا چاہتا ہے، جبکہ تو نے حقیقی شیطان کو یقیناً قید کر دیا ہے۔ لیکن جو انسان کے اندر پایا جانے والا شیطان ہے، یہ قید اس وقت ہوگا کہ جب تزکیہ نفس پایا جائے گا، جب نفوس کو پاکیزگی اور طہارت کی طرف لے جایا جائے گا، جب معنویات اور طہارتیں سب تیری طرف سے عطا ہوں گی اور شامل حال ہوں گی، تو یقیناً شیطان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ تو پروردگارہ تو نے شیطان کو تو قید کر دیا، اسی طریقے سے نفس امارہ پر کنٹرول کرنے کی ہمیں بھی توفیق دے تاکہ نہ ظاہری شیطان اور باطنی شیطان ہم پر تسلط نہ کر سکے اور اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہ بچ سکے تاکہ وہ ہمارے اوپر قابض ہو سکے۔ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، اور اے میرے پروردگار تو جنت کو میرے لیے ایک منزل، ایک ایسی جگہ
کہ جس کو میں گھر کہہ سکوں کہ جہاں پر میں نازل ہو سکوں، اور ایک ایسی جگہ مقیلاً کہ جہاں پر میرا ٹھہراؤ ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت اگر میرے لیے منزل ہوگی تو یقیناً میں چاہوں گا کہ اعلیٰ جنتوں میں مجھے ٹھہراؤ دیا جائے، کیونکہ منزلوں میں کوئی ٹھہراؤ نہیں پایا جاتا، لیکن جنتوں میں تو ٹھہراؤ پایا جاتا ہے۔ تو اے میرے پروردگار، تو اس مہینے میں مجھے جنت کے ان مراتب تک اور ان مقاصد تک اور ان بلندیوں تک پہنچا دینا کہ جہاں پر تیرے اہل بیت ہوں، جہاں پر تیرا حبیب ہو، رسول ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر ان کی موجودگی ہوگی وہ جنت کے اعلیٰ مقام ہوگا، اعلی علیین کا کے رہنے کی وہ جگہیں ہوں گی، اور یقیناً جب ایسی جگہوں پر ہماری منزل اور ہمارا ٹھہراؤ ہوگا تب مجھے یقین ہو جائے گا کہ رمضان سے ہم نے کچھ حاصل کیا ہے۔ تیرے ضیافت الہیہ پر آنے کے بعد ہم نے اپنے نفسوں کو سنوارا ہے، ہم نے اپنی معنویات کو آگے بڑھایا ہے، ہم نے اپنی معنویات میں اضافہ کیا ہے۔ یا قاضیہ حوائج طالبین، اے طلبگاروں کی حاجتوں کو پوری کرنے والے، میں تجھ سے حاجت مانگ رہا ہوں، لو لگائے ہوئے ہوں کہ پروردگارا اس مہینے میں اپنی مرضی کو شامل کر دینا، اور شیطان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑنا، اور جنت میں مجھے اعلیٰ مقام دینا، تاکہ وہاں پر جا کر کے میں فخر و مباحات کر سکوں کہ رمضان میں ضیافت الہیہ کے دسترخوان سے جو کچھ میں نے پایا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مجھے اہل بیت کا ساتھ اور اہل بیت کی معرفت تیرے حبیب کا ساتھ مل گیا، جو یقیناً ہم سب کی خوشی کا باعث بھی ہوگا اور تیری رضا بھی شامل حال ہوگی۔ جناب، آپ ہمارے ناظرین کو 21ویں دن کے روزے کا ثواب بتلائیں۔ آج ہم 21ویں روزے کا ثواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے 21ویں دن کے روزہ رکھنے کا ثواب ہمیں کتنا عطا کیا ہے۔ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، 21ویں دن خداوند عالم تمہاری قبر کو 1000 فرسخ وسیع کر کے تاریکی اور وحشت کو دور کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ فرسخ تقریباً 5.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اور 1000 فرسخ 5.5 گنا ہو جائے گا، کہ جہاں سے تاریکی اور وحشت کو اللہ دور کر دے گا، اور تمہاری قبروں کو شہداء کے قبور کے مانند کرے گا، اور تمہارے چہروں کو حضرت یوسف کے چہرے کے مانند نورانی کر دے گا۔ تو اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ 21ویں دن کے روزے کا ثواب کتنا ہے۔ اگر تقریباً 5.5 کلومیٹر وسیع تاریک اور وحشت کو دور کر دیا جائے تو یقیناً کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا کہ جو اللہ روزے داروں کو عطا کرے گا، اور اگر قبر کو شہداء کی قبروں سے ملا دے گا تو یقیناً چہرہ جناب یوسف جیسا چمکے گا۔ ناظرین، ہم کل پھر حاضر ہوں گے اپنے سوال اور جواب کا سلسلہ لے کر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔